ناظرین خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اب سے کچھ دیر پہلے شیریں مزاری صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی تھی, ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن اپنا موقف دیتے ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کا موقف دیتے ہوئے ایک بار پھر صحافیوں سے وہ لڑ پڑی. اب اس وقت ہمارے ساتھ چودھری منظور حسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے عائشہ گلالئی صاحبہ ان کے جو انکشافات سامنے آئے ہیں, پہلے ذرا میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر کامنٹ کر لیں. کیا مسئلہ ہے؟ ناز بلوچ صاحبہ بھی پارٹی چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گئی. یہ ہماری گرومنگ نہیں ہو پا رہی, پولیٹیکلی ہم میچورٹی نہیں آ پا رہی, پرابلم کیا ہے آپ کی نظر میں, کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو ایک میں گزارش کروں گا کہ میرا نام چودھری منظور احمد ہے, گو میں حسینی قافلے کا ادنا سا کارکن ہوں. سو اس حوالے سے, اور دوسری بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ کلچر بن جاتا ہے پارٹیوں کا. مثلا مجھے آج محترمہ بینظیر بھٹو شہید بہت یاد آ رہی تھی, جب اسمبلی کے اندر بھی ہنگامہ ہوا, یہ بات بھی ہوئی. یہ عائشہ بیوی جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہیں. سو اس حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو, اور اس سے بھی بڑا رول میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا ہے. کیا پیپلز پارٹی میں کسی کی جرت ہے کہ کسی عورت کے سامنے کوئی بندہ آنکھ اٹھا کر بھی بات کر سکے؟ سو وہ ان کا رول تھا. اور محترمہ بینظیر بھٹو ان کو بھی کہا کرتی تھی کہ آپ عورتوں کی عزت کیا کریں. میاں صاحب باقاعدہ انہوں نے جلسے میں کہا کہ آپ عورتوں کی عزت کیا کریں, آپ کے گھر میں بھی عورتیں ہیں. اور آج مجھے وہ بینظیر بھٹو کی بات یاد آ رہی تھی جب اسمبلی میں صرف محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ابھی نام ہی لیا تھا شیخ رشید صاحب نے. مجھے یاد ہے, میں ایک آپ کو منصور ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ہمارا ایک بہت اہم پارٹی کا آدمی تھا, اس نے مریم نواز کی جب شادی ہوئی تو وہاں پہ بدتمیزی کی. جب یہ بات محترمہ تک پہنچی تو محترمہ کا رنگ جو تھا وہ لال سرخ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو پارٹی سے نکال دوں گی, میں نے اس کو پارٹی میں نہیں رہنے دیا. اور کمال کی بات ہے, المیہ دیکھیے اس ملک کا, وہ پارٹی چھوڑ گئے صاحب, بی بی نے اس کو 93 میں ٹکٹ نہ دیا, وہ ہمارے ایم پی اے تھے, اور وہ پھر جا کر اسی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. مسلم لیگ نون یہی شیخ رشید سے, آج دیکھیں تاریخ کا المیہ اور تاریخ کیسے بدلہ لیتی ہے. یہی شیخ رشید سے جن سے بدتمیزی کروایا کرتے تھے میاں نواز شریف خود بیٹھ کر, اور ان کو کبھی روکتے نہیں تھے. آج انہی کی بیٹی کا نام لے رہے تھے, لیکن انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. میرا خیال ہے مسلم لیگ نون نے کچھ نہیں سیکھا, اور اسی طرح سے پی ٹی آئی نے بھی کچھ نہیں سیکھا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ پہلی خاتون نہیں چھوڑ کے گئی. پہلے عائشہ ملائکہ رضا چھوڑ کے گئی ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد ناز بلوچ چھوڑ کے گئی ہیں, آج عائشہ گلالئی ہیں. اور اس سے یہ دیکھیں, مجھے بتائیں فوزیہ قصوری جو فاؤنڈر ممبر, وہ کدھر ہیں؟ جوئی صاحب, اور اس طرح سے جوئی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے. جوئی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وزارت عظمیٰ کے جو آج امیدوار تھے شیخ رشید احمد صاحب, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. شیخ صاحب, سب سے پہلے بتائیے گا, اگر ہم آج اسمبلی کے فلور پہ آپ تقریر کر رہے تھے, پی ٹی وی نے تو کٹ کر دیا اس لیے ہم مزید نہیں دیکھ سکے آگے, یہ کیا ہوا ہے؟ نون لیگ کے سنا رہنماؤں کے ساتھ آپ کی کوئی کھٹ پٹ ہو گئی وہاں پہ, کیا مسئلہ ہوا؟ اور یہ تو معمولی بات ہے, ایسے یہ پاگل ہوئے ہیں, ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں, بینر لے کے آئے, گالیاں دے رہے تھے, مسلسل گالیاں دے رہے تھے. مجھے کوئی بات نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے, میں نے تقریر کیا ابھی 15-20 منٹ میں سوشل میڈیا پہ, اور میں نے پی ٹی وی میں میرے لوگ ہیں, میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں, ابھی میں پی ٹی وی سے نکلوا رہا ہوں, اور سوشل میڈیا یوٹیوب ساری قوم دیکھ کے ریکارڈ توڑ دے. میں نے آج اس کو چیلنج کیا, تو چور ہے, تیرے نیب میں کیسز ہیں, 179 کیسز میں تیرے بھی کیس ہیں, اور ایل این جی دنیا کی سب سے مہنگی آپ نے لائی ہے, 200 ارب کا بلین کا کرپشن کا کیس ہے, اور اس پہ وہ سیکھتا ہو گئے. باہر ہنڈے منگائے ہوئے تھے, سب انہوں نے بغیر پاسز کے بندے چڑھائے ہوئے تھے, لیکن شکر ہے 2-4 بندے ہمارے بھی تھے, پولیس بھی تھی, اور کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. لیکن گھبرائے نہیں, یہ نواز شریف کا سارا خاندان جیل جائے گا. یہ نیب زدہ لوگ جو ہیں یہ واقعی سسلی مافیا, آج تو ثابت ہو گیا کہ یہ سسلی مافیا اور گاڈ فادر ہیں. انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے گنڈوں کو بلایا ہوا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 5-10 ہمارے ساتھ ساتھی وہیں پہ جو کھڑے ہو گئے, اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اب میں اور ثابت قدمی سے اور حوصلے اور زبردست محنت کے بعد انشاءاللہ اس کا بھی ریفرنس اگلے ہفتے سے پہلے میں داخل کر دوں گا. 200 بلین کا
انہوں نے LNG میں لوٹا اس ملک اور ساری انڈسٹری تباہ کی ہے. یہی میں نے اسمبلی میں کہا ہے. تھینک یو. یہ شیخ صاحب ہم شیخ صاحب کی ہوگی شیخ رشید احمد صاحب. ناظرین جیسے وہ آج اسمبلی ہال سے باہر آئے ہیں تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور اس کے بعد جب وہ اپنی تقریر کر رہے تھے تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے نعرے بازی کی اور اس کے بعد جب اسمبلی ہال کے باہر آئے وہ مناظر آپ اپنی سکرینز پر بھی دیکھ رہے تھے. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم گفتگو کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین تھی وہ جو پریس کانفرنس کر رہی تھی تو وہاں پہ بھی صحافیوں کے ساتھ کچھ بدنظمی ہو گئی اور اس کے بعد وہ پریس کانفرنس بھی کافی حد تک ڈسٹرپٹ ہو گئی. شوق صاحب کیا پرابلم کیا چل رہی ہے خواتین کے حوالے سے؟ پوزیشن کچھ کلیئر نہیں ہو پا رہی. خواتین اتنی پریشان کیوں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر؟ اور مطلب دو خواتین ایسی باتیں کر رہی ہیں, اس سے پہلے ناز بلوچ صاحبہ, اس کے بعد عائشہ گل علیہ, آخر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ ظاہر ہے ذاتی مفادات کا ہے. جتنے بھی چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں, خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو بھی پی ٹی آئی کے منشور پہ یا پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کر رہے اور وہ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترے ان کو اگلا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا. شوق صاحب عائشہ گل علیہ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی آپ کی نظر میں؟ مطلب وہ صحیح طرح پرفارم نہیں کر پا رہی تھی. عائشہ گل علیہ کی اگر پارلیمانی پرفارمنس آپ دیکھیں تو ان کے اچھا چلیں میں شوق صاحب ہولڈ یور تھاٹس. شوق صاحب ہولڈ یور تھاٹس کیونکہ آپ کے ہی سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا. شاہ صاحب سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ آج جب نئے ہمارے نومنتخب جو وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی صاحب وہ جب منتخب ہوئے اپوزیشن بینچوں کی جانب آئے, اس کے بعد آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے آپ کی قمیض بھی تھوڑی سی پیچھے سے کھینچی لیکن آپ نے ملنے سے انکار کر دیا. شاہ صاحب وائی از دیٹ؟ دیکھیے شاہد خاقان سے میرا تعلق پرانا ہے, مجھے ذاتی طور پر ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن آج وہ جن کی نمائندگی کر رہے تھے میں اس وجہ سے اس سوچ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہا تھا اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں کنارہ کش ہو جاؤں. جب میں نے ان کو آتے دیکھا تو میں سیٹ سے اٹھ کے پیچھے چلا گیا. انہوں نے مجھے قمیض کو پکڑا اور مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے. میں نے ان سے معذرت کر لی. مجھے ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے, میرا بڑا ان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بھی رہا ہے, لیکن یہ میں نے ایک اصولی موقف اپنایا. شاہ صاحب یہ آپ کا اپنا پرسنل فیصلہ تھا یا یہ پارٹی پالیسی ہے؟ نہیں, یہ میری اپنی اندر کی آواز تھی. بٹ شاہ صاحب ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ پارلیمنٹری نارم کہ مطلب آئندہ اگر اس طرح اگر آپ کی سوچ کسی اور کی سوچ سے نہیں ملتی تو اس سے ہاتھ نہ ملایا جائے؟ آپ کے خیال میں ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا آپ نے؟ عرضی ہے, میں نے کوئی گستاخی نہیں کی, میں نے کوئی غیر پارلیمانی چیز نہیں کہی, میں نے جملہ نہیں کہا. میں نے اٹھ کر اگر کنارہ کشی اختیار کی ہے تو اس کو کوئی آپ غیر پارلیمانی نہیں کہہ سکتے. شاہ صاحب اگر کل کو مثال کے طور پہ آپ کی حکومت آتی ہے اور آپ کے وزیر اعظم آتے ہیں, عمران خان صاحب آتے ہیں اور وہ مثال کے طور پہ چودھری نثار یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہی سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر دیں اور نہ ملائیں, they will be justified؟ حضور والا آپ ذرا کانٹیکسٹ کو دیکھیں. اس وقت کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس وقت کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ملک کے سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو صادق اور امین نہیں ٹھہرایا. آج پورے ایوان میں قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں, گیلریز کو مسلم لیگ نون کے ورکر سے پہلے بھرا گیا, وہاں سے نعرے بازی کروائی گئی جو کہ خلاف ضابطہ ہے. آج آپ نے دیکھا ہر مسلم لیگ نون کے ایم ایل اے کے ہاتھ میں نواز شریف صاحب کی ایک تصویر کا پینفلیکس لایا گیا اور اس کو لہرایا گیا. آج خواجہ آصف کے ڈیسک کے سامنے ان کی تصویر لگائی گئی. یہ سب خلاف ضابطہ ہے اور جتنی کاروائی ہو رہی تھی وہ خلاف ضابطہ ہو رہی تھی اور اسپیکر صاحب بے بس دکھائی دے رہے تھے. ہم نے کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا کے بھی صحیح کہ یہ غلط ہو رہا ہے, آپ کے رولز اس کو الاؤ نہیں کرتے, لیکن وہ یا بے بس تھے یا خاموش رہے مصلحتاً. تو اور ہم نے اس کے جواباً بھی کچھ نہیں کیا, صرف کنارہ کشی اختیار کی. میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں شاہ صاحب, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ جس سے بھی ہاتھ ملانا چاہیں, لیکن یہ صرف آج کے دن کے لیے تھا یا یہ اب آپ نے ساری زندگی کا فیصلہ کیا کہ آپ ان سے ہاتھ نہیں ملائیں؟ نہیں, خدا
خواستہ میرا ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے, ضرور ملوں گا, لیکن آج ہاتھ بھی ملوں گا بھی صحیح, لیکن آج جو مسلم لیگ نون کے جو ورکرز نے اور ممبران کا جو رویہ تھا, جو انہوں نے جس طرح ایوان کو جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا اور سپیکر بے بس دکھائی دیے, رولز کی دھجیاں اڑائی گئیں اور سب خاموش تماشائی بنے رہے. میں نے کئی دفعہ کہا, میں نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے بھی درخواست کی کہ شاہ صاحب دیکھیے کیا ہو رہا ہے, اور شاہ صاحب بھی یقیناً اس کو پسند نہیں کر رہے تھے, لیکن وہ بے بس دکھائی دے رہے تھے, سپیکر بے بس دکھائی دے رہے تھے. کوئی مطلب ہے سب کے سامنے ہو رہا تھا, پوری قوم دیکھ رہی تھی, قوم کے سامنے ہو رہا تھا, ٹیلی ویژن سکرینز پہ آ رہا تھا, یہ غلط ہو رہا تھا. اور میں نے کیا کیا, میں نے اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا, میں نے کہا یہ طریقہ درست نہیں ہے, میں نے اس کو اپنا خاموش احتجاج ریکارڈ کروایا. میں بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ کا رائٹ ہے. میرا دوبارہ وہی کوشچن ہے کہ یہ صرف آج کے دن کے لیے تھا, اگر کل کو دوبارہ آپ لوگ ملتے ہیں, وزیر اعظم سے آپ ملتے ہیں, کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے ہمارے, آپ کے بھی ہیں اور میرے بھی ہیں, چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو. کل کو ملتے ہیں, ملیں گے, میرا ان سے خدا نہ خواستہ کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے, میری کوئی انا تو نہیں ہے. میرا ماضی میں ہم کٹھے کولیگ رہے ہیں, ہم نے کئی میڈیوں میں کٹھے کام کیا ہے, وہ میری عزت کرتے ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, ان کی ذات سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب ایک اور بات, ٹھیک ہے, آج نون کے رویے سے مجھے تکلیف ہے. آج نون لیگ کا جو رویہ تھا وہ بالکل غیر پارلیمانی تھا. شاہ صاحب بالکل آپ کا رائٹ ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک آپ لوگوں کے اسد عمر صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, آپ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی مطلب مین رول آج آپ ہی ادا کر رہے تھے. عمران خان صاحب آج نظر نہیں آئے, اینڈ دا پوائنٹ دیٹ اسد عمر صاحب سیڈ, جو جواب دیا ایک صحافی نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ان کو لاہور میں ضروری کام تھا. ڈو یو تھنک دیٹس دا رائٹ نارم کہ اگر آپ کو کام ہو تو آپ نہ آئیں اتنے امپورٹنٹ دن؟ یہ بتائیں, نواز شریف صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو نامزد کیا وزیر اعظم کے لیے, جی ان کے اپنے بھتیجا حمزہ شہباز شریف کیوں نہیں آئے؟ کیا انہوں نے فیصلے کو قبول نہیں کیا؟ غلط کیا انہوں نے سر. تو پھر نہیں, لیکن وہ ان کی غلطی کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی غلطی کو جسٹیفائی کرتے ہیں. نہیں ہے قبلہ, he has a right to come and not to come. ان کے خیال میں یہ ساری ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہو رہی تھی, یہ ساری ایک بے معنی ایکسرسائز تھی, اور ان کا خیال تھا کہ اگر وہ آ بھی جاتے تو ہماری کوئی نتیجے میں فرق نہیں پڑنا تھا. شاہ صاحب ڈیفائن معنی خیز نتیجہ, پلیز ڈیفائن معنی خیز نتیجہ. کیا معنی خیز نتیجہ وہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جس دن اس ملک کے وزیر اعظم بنے؟ نہیں جی, نتیجہ معنی خیز نتیجہ, میرے گزارش کا مقصد یہ تھا کہ نتیجہ پہلے سے ہی معلوم تھا. Everybody knew what the result was. عددی اکثریت ان کے پاس تھی, انہوں نے بننا تھا, اور خان صاحب کا ووٹ ہوتا نہ ہوتا اس سے نتیجے میں یہ کسی شاہ صاحب معذرت, I know you're a very senior parliamentarian and I'm pretty sure کہ آج تک آپ نے وزارت عظمیٰ کے لیے جتنے بھی یہاں پہ ووٹنگ پیٹرنز ہوئے ہیں, آپ کو ہر دفعہ ووٹس ڈلنے سے پہلے ہی ریزلٹ کا پتا ہوتا تھا کہ ریزلٹ کیا آنے والا ہے, کیونکہ obviously نمبرز کا سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ یہ پارلیمنٹری نارم کے لیے, اور میں اس موقع پہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہہ دوں, میں نے آج یہ اپنی ٹرانسمیشن میں بھی سوال کیا تھا کہ وہ نہیں ہے آج پارلیمنٹ کے اندر, وہ نااہل ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے بھی پارلیمنٹ کو اتنی امپورٹنس نہیں دی. عمران خان صاحب کا کھڑے ہونے کا مقصد یہاں پر آج یہ ہوتا کہ کم از کم نواز شریف کی نااہلی کے لیے اگر صحرا ان کے سر بنتا ہے, پیناما کا کیس انہوں نے لڑا تھا, تو آج پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے بھی ہونا چاہیے تھا انہیں, اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ دس از مائی اچیومنٹ. انشاءاللہ ان کو اس کا اظہار کے بڑے موقع ملیں گے, اجلاس آئندہ بھی ہوں گے, وہ انشاءاللہ تشریف بھی لائیں گے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, اور عائشہ گل علیہ کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا کہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نون لیگ کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہوگی, لیکن عائشہ گل علیہ جو ہے وہ ہی آج آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلی گئی. خواتین کی عزت کے حوالے سے بات آتی ہے. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب کی ناظرین لائن ڈراپ ہو گئی یا انہوں نے فون بند کر دیا, میں نہیں جانتا. بہرحال شوکت یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری منظور صاحب کے پاس میں ذرا جانا چاہوں گا. میں آتا ہوں شوکت صاحب, میں آتا ہوں ذرا. چودھری منظور صاحب میں آ رہا ہوں سر, آپ پلیز بالکل اپنا کامنٹ دیجئے گا, بالکل آپ کا رائٹ ہے کامنٹ دینا. میں ذرا چودھری منظور صاحب سے میں بات, چوہدری صاحب یہ اچھا نام ہے, شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے بڑا ٹائم آپ کے ساتھ لگایا ہے پارٹی کے اندر, بے نظیر بھٹو صاحب کے انڈر انہوں نے پولیٹیکل ٹریننگ بھی حاصل کی, بٹ دس از اے گڈ نام کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے آئے تو آپ کہیں جی میں آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا بیکاز مجھے جو پسند نہیں آیا جو کچھ بھی آج اسمبلی میں ہوا ہے. اچھا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں کیا ہے. شاہ محمود صاحب اکثر ایسا کرتے نہیں ہیں,
لیکن آج یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا اور میں نہیں سمجھتا یہ کوئی اچھا نام ہے یہ پارلیمنٹ. اچھا شاہ صاحب کی لائن ویسے دوبارہ مل گئی ہمارے ساتھ ہی شاہ صاحب. کسی بھی طریقے سو اس لیے میں نہیں سمجھتا, یہ ان کا مزاج نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آج کیا کیا انہوں نے اور کیا اندر کا ماحول تھا یا کیا صورتحال تھی, ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ ان کا مزاج نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا تو یہ مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا شاہ صاحب سے ایک دفعہ پھر چوائس میں آ رہا ہوں. میں ذرا شاہ صاحب کیونکہ میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں, ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, عائشہ گل الہی کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا. یہ ہوا کیا سر, یہ کیوں چھوڑ کے چلی گئی پارٹی, کس بات کی ناراضگی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی. پہلے تو چودھری منظور صاحب میرے بھائی جو کہہ رہے تھے ہم کٹھے کولیگز رہے ہیں, میں چودھری صاحب کو عرض کروں, چودھری صاحب اگر آپ ہاؤس میں ہوتے اور آج جو نون لیگ کا رویہ آپ دیکھتے, جو انہوں نے غیر پارلیمانی حرکتیں کی ہیں وہاں, جس قسم کا انہوں نے غول غپاڑا کیا ہے, جس قسم کے انہوں نے رولز کو روندا ہے, اور اسپیکر کے بار بار کہنے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, آپ بھی اس کو پسند نہ کرتے. میں آپ کے مزاج کو بھی جانتا ہوں, آپ یقیناً پسند نہ کرتے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بدتمیزی نہ کرتے, لیکن آپ اپنا خاموش احتجاج ضرور ریکارڈ کرواتے. ایک عائشہ گلالے بی بی کا جہاں تک تعلق ہے, مجھے تو یہ معلوم ہے کہ جو ہماری ابھی اجلاس سے ایک دن پہلے جو پارلیمانی پارٹی میٹنگ کا اجلاس تھا بنی گالا میں, اس میں وہ تشریف لائی تھی. میں ان سے ملا بھی تھا. انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا نہ کوئی گلہ کیا, وہ میٹنگ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہمارا جو اسلام آباد میں جلسہ ہوا یوم تشکر کا, اس میں عائشہ بی بی آئی تھیں, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اسٹیج پر بیٹھی تھی. کوئی شکایت کوئی شکوہ کسی کے علم میں نہیں تھا. آج جب ہم پارلیمانی پارٹی میٹنگ کا اجلاس ہو رہا تھا, میں اس کی صدارت کر رہا تھا کمیٹی روم نمبر 7 میں, تو ایک بریکنگ نیوز چلی اور پتہ چلا کہ عائشہ بی بی نے علیحدگی کا فیصلہ اختیار کر لیا ہے. میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کروائی. رضوان صاحب جو ہمارے سیکرٹری ہیں, ان کو کہا ان سے پوچھو کیا یہ خبر درست ہے غلط ہے. وہ بارہا رابطہ کرتے رہے لیکن ان کا فون مسلسل انگیج مل رہا تھا, تو میری ان سے بات نہ ہو سکی. لیکن شاہ صاحب, تقریباً 1 مہینے کے ٹائم فریم کے اندر 2 خواتین یہ کہہ کر پارٹی چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ خواتین کو وہ عزت نہیں دی جاتی. آپ نے خود ایک پارٹی چھوڑی ہوئی ہے, کمپلینز آپ کی بھی تھیں, کمپلینز اس وقت وہ بھی کر رہی ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ باقی اس میں ایک سیریسنس ہوگی؟ دیکھیے نا, اگر کوئی سیریسنس تھی تو پارٹی میں آپ کو بات کرنے کا حق ہے. میں پریکٹیکلی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہوں. خان صاحب کی ایبسنس میں وہ مجھ سے ذکر کرتی, مجھ سے بتاتی, کوئی شکوہ ہوتا مجھ سے ذکر کرتی, میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا, یا کسی ہم سے پارلیمانی میٹنگ میں اس کا ذکر فرماتی. میرے علم میں تو کبھی انہوں نے تذکرہ یا کوئی ایسا شکوہ یا کوئی شکایت کا اظہار ہی نہیں کیا. اب علم غائب تو میرے پاس نہیں ہے. شاہ صاحب, یہ کم از کم 4تھی خاتون ہیں جنہوں نے آن ریکارڈ آ کے ہراسمنٹ کے حوالے سے کمپلینٹ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف خواتین, تحریک انصاف کا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے اور ہمیں بے پناہ سپورٹ کرتی ہیں, نوجوان بھی اور خواتین بھی. ہمیں ان کا بے پناہ احترام بھی ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کیا فورسز کیا رول پلے کر رہی ہیں, اور کچھ دنوں کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. شاہ صاحب, یہ عائشہ گل الہی کا جانا کسی فورس نے کام کیا؟ دیکھیے, مجھے نہیں معلوم. میں اس وقت کوئی اس قسم کی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا جب تک حقائق میرے سامنے نہ ہوں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, میرے لیے اتنی ہی خبر تھی جیسے آپ کے لیے تھی. ہاں, مجھے کوئی موقع ملے گا بات کی تحقیق کرنے کا, تحقیق کے بعد میں کوئی مصدقہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا. شاہ صاحب, آخری سوال, میں نے کافی آپ کا ٹائم لیا, آخری سوال یہ بتائیے, جو اتوار کے دن آپ لوگوں نے جلسہ کیا تھا, اس دن کتنی خواتین نے تقریر کی تھی؟ دیکھیں, جب میں آیا تو مجھ سے پہلے کچھ خواتین نے بات کی. مجھے یہ علم ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو NA 120 سے ہماری کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے تقریر کی, میرے علم میں ہے. اس کے علاوہ بھی شاید کسی نے کی ہوگی, اور ان کا یقیناً میرے علم میں ہے کہ انہوں نے تقریر کی تھی.
شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنی پارٹی کا موقف انہوں نے دیا ہے. عائشہ گل علیہ جو نہیں ہیں اب پارٹی کے اندر، پارٹی انہوں نے چھوڑ دی ہے، اپنا اس سلسلے میں وہ تبصرہ کر دیں. چودھری منظور صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے شاہ صاحب کا جو آج جو کچھ بھی ہوا انسیڈنٹ ایک چھوٹا سا ہوا اس کے اوپر آپ تبصرہ کر رہے تھے. پلیز سر کنٹینیو کیجیے گا. اچھا نہیں، میں وہ بات جو انہوں نے کی ہے لازمی بات ہے، میں نے کہا ان کا مزاج یہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی اس کی ریزنز ہوئی ہوں گی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ نے بھی سیکھا کچھ نہیں ہے. آج بھی اگر آپ ان کا پورا ایٹماسفیئر دیکھیں، سارا کچھ دیکھیں، تو وہ بالکل کوئی، مجھے جب یہ جلاوطنی کاٹ کے آئے تھے تو مجھے ایک دوست نے کہا جی کہ وہ ہم مذاق کیا کرتے تھے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں یونیورسٹی سے دوست ہمارا پڑھ کے آیا ہے اور اس یونیورسٹی نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، جیسے گیا تھا ویسے ہی آ گیا. سو ویسے ہی آج پھر مطلب اتنا بڑا دھچکا ان کو لگا ہے، اتنا بڑا فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن آج پھر جو کچھ ہوا ہے اجلاس کے اندر، جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے باہر جو کچھ ہوا ہے، جس طرح شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہوا ہے، سو وہ عجیب چیزیں ہیں. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں، میں نے آپ کے پروگرام میں شاید نہیں کہا تھا، لیکن مجھے یہ چیزیں کسی بڑے کلیش کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں یہ کچھ سمجھ رہا تھا کہ یہ سافٹ لینڈنگ ہو جائے گی، لیکن مجھے اب نظر نہیں آ رہا. یہ کریش لینڈنگ کی طرف چیزیں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. چونکہ آنے والے دنوں میں اور فیصلے بھی آنے والے ہیں، لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ رول آف لا پہ چلے اور یہ نہ ہو. اور اگر آپ نے احساسے چھپائے تھے، یہ نون لیگ بھی عجیب بات کرتی ہے کہ انہیں جی کتنی کرپشن کی بات تھی اور کس پہ نکالا. اگر نکالا ہے تو آج اگر انہوں نے اس طرح سے کیا ہے ہاؤس کے اندر، جس طرح سے کیا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ تھی کہ میں تو ان کی کنٹینیوٹی ہوں، یقینی طور پر کنٹینیوٹی ان کے پوائنٹ آف ویو سے ہونی چاہیے، لیکن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح سے آج یہ سارا کچھ ہوا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا ہے، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو میں تو ایک مشورہ دے سکتا ہوں، ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک لمبے عرصے سے اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو میجر فرق تھا وہ محترمہ بینظیر بھٹو کا، اور محترمہ بینظیر بھٹو سے بھی بڑا فرق بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا تھا. وہ تو بالکل نہیں چھوڑتی تھی، وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتی تھی، حتیٰ کہ اس ایشو پہ تو کبھی کوئی بات ہو جاتی تھی تو محترمہ کی بات بھی سننے سے انکار کر دیتی تھی. سو یہ وجہ تھی کہ جس کے اندر آج بھی آپ دیکھیں، ہم کوئی پیپلز پارٹی کے جلسوں کے اندر سیپریشن بھی نہیں ہوتی، ہم کو خواتین کو تارے لگا کر الگ نہیں بٹھاتے، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں. ملائکہ رضا نے چھوڑا، یہ عائشہ گل علیہ نے چھوڑا، اس سے پہلے ناز بلوچ نے. اور میں جو سب سے میرے لیے ہے الارمنگ، مجھے کافی دیر سے نظر نہیں آ رہی، میرے علاقے سے ہیں فوزیہ قصوری صاحبہ، میں بھی قصور سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ بھی نظر نہیں ہے، وہ فاؤنڈر ممبرس ہیں. سو وہ اس طرح کی بے شمار ایک لاٹ ہے جن کو میں دیکھا کرتا تھا، وہ آج نظر نہیں آ رہی. کچھ اور ٹھیک ہے، مجھے سر ایک بریک لینی ہے، لیکن بڑی آپ نے امپورٹنٹ نشاندہی کی. میرے خیال میں شوکت یوسفزئی صاحب کو اس کا جواب دینے کا موقع دینا چاہیے. میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آئیں گے. شوکت صاحب فلور آپ کے پاس ہوگا، پلیز اس حوالے سے آپ اپنا کامنٹ دیجیے گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب، عائشہ گل علیہ کے اس جانے کے حوالے سے اور ریولیشنز کے حوالے سے بائی دا وے ایک خبر میں اور شیئر کر دوں کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عائشہ گل علیہ صاحبہ 9 بجے ایک اہم پریس کانفرنس کرنے لگی ہیں اور اہم انکشافات کرنے لگی ہیں. جی شوکت یوسفزئی صاحب. دیکھیں، جب پارٹی سے کوئی ناراض ہوتا ہے نا، یہ چودھری منظور صاحب بھی بیٹھے ہیں، بڑے سینئر ہیں ہمارے، اس کے یا تو وہ پہلے سے شکایت چلتی رہتی ہے، کسی پارٹی ورکرز کو بتاتی ہیں یا لیڈرشپ تک پہنچاتی ہے اپنے جو تحفظات ہیں، اور یا پھر جب چھوڑتی ہے تو آہستہ 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 یہ جو ایک دم یہ جو انکشافات پہ اتر آئی ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں فلاں نے زیادتی کی، کبھی کہتے ہیں عزت نہیں ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں مغربی کلچر، یہ سارا ایک ایجنڈا مجھے نظر آ رہا ہے. اور مجھے میرے اطلاعات کے مطابق ایک ہفتہ پہلے امیر مقام صاحب ان سے ملے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے سارا اپنا جو ہے نا وہ چینج کیا ہے ایٹیچیوڈ، پورا ان کو پڑھایا گیا ہے پورے ہفتے میں، اور آج کا دن اس کے لیے مقرر تھا اور آج کے دن انہوں نے استعفیٰ دیا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، یہ کوئی 3-4 ہفتے پہلے میرے حلقے میں آئی تھی یہاں پہ، میں نے پھر میسج بھیجوایا کہ بھائی بی بی آپ کیا کر رہی ہے یہاں پہ؟ کہتے جی میں NA1 کی کینڈیڈیٹ ہوں. وہ آپ کو ٹکٹ کس نے دیا ہے؟ کہ جی مجھے ٹکٹ ملے گا، میں ٹکٹ لوں گی. تو بہرحال یہ ایشوز تھے ان کے ساتھ، لیکن میں اس طرح کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کروں گا. لیکن افسوس ہوا
کہ اتنے ایک عام سی لڑکی تھی، اس کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا، یہ کہتی عزت نہیں ملی. شوق صاحب یہ لفظ اس طرح کا کیوں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں؟ یہ عام سی لڑکی تھی. ناز بلوچ صاحبہ جب وہ چھوڑ کے گئی، عمران خان صاحب کہتے ہیں جی وہ عام سی کارکن تھی، وہ معمولی کارکن تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اس طرح کیوں ڈیگریڈ کرتے ہیں خواتین کو جب آپ اس قسم کا ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ نے غلط لفظ استعمال کیا. عام سی لڑکی کیا ہوتی ہے شوکت صاحب؟ عام سی لڑکی ہر لڑکی اہم ہوتی ہے، جو کسی سیاسی جماعت میں آنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ درست ہوتی ہے. سر بولیے، میری بات سنیں نا، بولیے آپ اپنے ڈکٹیٹ نہ کریں نا مجھ پہ، میری بات سنیں نا. سر ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، I'm just pointing out. شوکت صاحب یہ I'm just pointing out. پلیز نہیں میری دیکھیں، آپ اردو دان ہوں گے، میں اردو دان نہیں ہوں نا. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، عام سے مطلب یہ کہ میں عام ہوں، میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے پولیٹیکل، میں اس چیز میں جانا چاہتا ہوں. باقی آپ جو بھی مطلب لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام سے، جیسے میں عام ورکر ہوں، مجھے ٹکٹ دیا، میں جیت گیا. اب میں یہاں پہ اپنی وہ چلانا چاہوں کہ جی میں یہ ہوں وہ ہوں، یا میں اپنے آپ کو فروخت کر دوں کسی پہ، اپنا سارا جو عزت ملی ہے وہ جا کے یا تو دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی جانا چاہتا ہے، آنا چاہتا ہے، بالکل اختلاف بھی ہو سکتا ہے، چلے جائیں بالکل. لیکن یہ ایک طریقہ مجھے بتائیں کہ اتنے عرصے عزت میں رہی، کل تک عزت میں رہی، بالکل جلسوں میں بھی شرکت. چلے شوق صاحب ایک بات بتائیے، میں ٹھیک ہے آپ کا آ گیا پوائنٹ، شوق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا امیر مقام صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور راتوں رات جو تبدیلی آ گئی، چلیں ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحبہ سے کون ملا تھا؟ دیکھیں ناز بلوچ، اس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ شاید ہماری پارٹی وہاں نہیں جیت سکتی. یہ ان کا اپنا پرسیپشن تھا. میری تھوڑی سی بات بھی ہوئی ان سے، شاید نہیں جیت سکتی، شاید وہ MP نہیں بن سکتی. دیکھیں وہ اپنی پرانی پارٹی میں چلے گئی، لیکن اس نے اس طرح کے الزامات نہیں لگائے جس طرح انہوں نے الزامات لگائے. نہیں لگائے، عمران خان بھی برا ہو گیا، لگائے انہوں نے. شوکت صاحب انہوں نے فرمایا کہ خواتین کی وہ عزت نہیں ہوتی، خواتین کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی، وہ مقام نہیں ملتا جو ملنا چاہیے. یہ ایک مردوں کی ڈومینیٹڈ پارٹی ہے. تو میری بات سن، دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے. اس پارٹی میں لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت عمران خان جو ہے وہ بیٹھا رہے، شاید ہمیں ٹائم دیتا کہ ہم بات کریں اور کوئی نہ آئے. اس طرح نہیں ہو سکتا. عمران خان مصروف ترین لیڈر ہے اس وقت، اور پورا پاکستان کی نگاہ اس پہ. وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں ناراض ہو جاؤں کہ میں جا رہا ہوں، مجھے عمران خان نہیں مل رہا ہے. تو عمران خان اس وقت وہ پاکستان کی سوچ رہا ہے، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. تو جس نے جانا ہے بالکل جائے، شوق سے جائے، عزت سے جائے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ ہے اپنا ہے کہ 4.5 سال آپ مزے لوٹے اپنے پورے پارٹی کے، اب دوسری جگہ آپ ٹکٹ کنفرم کرنے کے لیے آپ اس پہ الزامات لگا رہے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس بی کے ساتھ ہم سب کے تعلقات ہیں، بالکل ہمارے ساتھ بالکل بہنوں کی طرح. ایک دفعہ بھی کبھی انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ذرا چودھری صاحب کو انکلوڈ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے شوق صاحب، ٹھیک ہے چودھری صاحب، بالکل ٹھیک ہے. چودھری صاحب یہ جس کی بات کر رہے ہیں شوکت صاحب کہ اگر بھائی کمپلینٹ تھی تو آپ کمپلینٹ کر لیتے، کوئی ریڈریسل ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کا. نارملی آپ کی جماعت کے اندر، کیونکہ خواتین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر کسی خاتون کو کوئی پرابلم ہو جائے، ہراسمنٹ ہو یا ویسے کوئی بات ہو، اگر وہ کرنا چاہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کی پارٹی میں؟ دیکھیے وہاں پہ تو کبھی اس قسم کی چیزیں نہیں ہوئیں، بلکہ چونکہ وہاں پہ ہمیشہ زرداری صاحب سے لے کر سب جو ہے وہ عزت کرتے ہیں. اور اس بنیاد پر محترمہ کی تو اور ہی بات تھی، وہ تو خود خاتون تھی اور اس نے خواتین کی عزت کو نہ صرف پارٹی کے اندر بلکہ ملک کے اندر بلکہ ساری دنیا کے اندر خواتین کی عزت کو ایک بہت بڑا مقام دیا تھا. ہمارے ہاں کبھی کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ وہاں پہ خواتین نہیں ڈرتی، ہم خواتین سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. آپ خواتین کو دیکھیں، بڑی باعزت خواتین ہیں. اگر آپ آج خواتین کو دیکھیں، لیکن اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں، جنرل سیٹس پہ لڑتی ہیں پیپلز پارٹی کی بہت ساری خواتین. زرداری صاحب کی دونوں بہنیں MNAs ہیں اس وقت، نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں، شہری رحمان ہیں، شازیہ مری ہیں. یہ اس وقت ہے، لیکن ان سے سینئرز بھی موجود ہیں، بہت ساری خواتین ہیں جو ان سے سینئرز ہیں. وہاں پہ تو اس قسم کا کوئی نہ ماحول ہے، نہ ایٹماسفیئر ہے، نہ کوئی چیز ہے. لیکن ان کو بہرحال میں PTI میں نہیں ہوں، میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. یہ محض یہ نہیں ہے آپ کارپٹ کے نیچے اس طرح سے چیزیں نہیں ڈال سکتے کہ وہاں پہ جی بالکل وہ فلاں جو ہے وہ ٹکٹ کی وجہ سے چلی گئی، فلاں اس وجہ سے چلی گئی، فلاں اس وجہ سے چلی گئی. نہیں، وہاں پہ آپ کو سنجیدگی سے
जमात के अंदर देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, टॉप पे प्रॉब्लम है। लेकिन चौधरी साहब यहाँ पे तो मसला ये है, चौधरी साहब यहाँ पे तो मसला ये है कि मसला जो है वो चेयरमैन के साथ आ रहा है। किस सतह पे क्या प्रॉब्लम है चौधरी साहब यहाँ पे तो इस मुल्क की जो बड़ी आबादी है उसको, मैं चौधरी साहब यहाँ पे तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो मसला चेयरमैन के साथ आ रहा है। अगर चेयरमैन के साथ मसला हो तो फिर आपका किससे कंप्लेन करेंगे जाके? नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको फिर पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यही है ना कि इदारे नहीं है। आपको कोई कंट्रोल कमीशन बनाना पड़ेगा जमातों के अंदर। अगर इस किस्म के मुसलसल वाकयात हो रहे हैं तो फिर आपको कोई ऐसा कंट्रोल कमीशन बनाना पड़ेगा जो खवातीन पे ही मुश्तमिल हो या ऐसे लोगों पे मुश्तमिल हो जिन पे तमाम जो पार्टी के लोग हैं उनका जो है वो सारा। शौकत साहब को इजाजत दीजिएगा जवाब देने की। जी शौकत साहब बोलिए। ये आपको देखनी पड़ेगी। देखिए, खवातीन हमारे साथ काफ़ी तादाद में है, अल्लाह के फजल करम से इज्जत भी हो रही है, उनको अहमियत भी दी जा रही है। अब डिप्टी स्पीकर हमारी खातून है, उधर NA 120 पे खातून नामजद हुई है। ये कहना कि जी खवातीन को इज्जत नहीं मिल रही, मुझे एक वाकया बता दे ये मेरी बहन के, ये वाकया इसमें मेरी बेइज्जती हुई। कोई 9 बजे करने लगी सर, 9 बजे बताने लगी। तरीके से उन्होंने नहीं वो 9 बजे जो करने लगी है, वो 9 बजे जो करने लगी है वो किसी का एजेंडा है। शौकत यूसुफ जई साहब। जी सर, जी शौकत साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है। देखिए, मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको कोई इस वक्त इन हालात में कोई ऐसी बात करना। ये आयशा बीबी जो है वो पीपल्स पार्टी में भी रही हैं, लेकिन मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। मैं ये इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर की बात करना चाह रहा हूँ। मुझे इससे इतराज़ नहीं है कि PTI के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मैं मुल्क का ओवरऑल एक जो पॉलिटिकल कल्चर है उसकी बेहतरी के लिए बात करना चाह रहा हूँ। इससे पहले भी आपके यहाँ इंसिडेंट्स हुए थे, आप लोगों ने उसको, मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने एड्रेस नहीं किया। मेरा कोई इशू नहीं, आप एड्रेस करें उसको। बिल्कुल ठीक है। चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपके वक्त का। नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे थे। मुल्क के नए वज़ीर आज़म ने आज नए वोट्स हासिल करके अपने इस मनसब को संभाल लिया है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब देखना यह है कि वो 45 दिन के लिए आते हैं या पूरा टेन्योर जो इस हुकूमत को मिला है उसको कंप्लीट करते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन उम्मीद है, दुआ है कि कम अज़ कम पाकिस्तान के लिए वो खुशाइन साबित हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। बस यही हम दुआ कर सकते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन से आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।